بكرة وأصيلا والصلاة والسلام على محمد وآله وأصحابه سلاما جميلا. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل شيء علمه وعلم الإيمان الصلاة. محترم حضرات، اس حقیر صلاح تقصیر نے آپ کے سامنے ایک مختصر سی حدیث پڑھی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ سرکار تو عالم جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہر چیز کا ایک نشان ہوتا ہے اور ایمان کا نشان نماز ہے. حضرات، دنیا میں بات بات کے لوگ اور قسم قسم کی پارٹیاں ہیں. کوئی عربی ہے تو کوئی ایرانی، کوئی فرانسی ہے تو کوئی جاپانی، کوئی چینی ہے تو کوئی ہندوستانی. اسی طرح آپ کے ملک میں مختلف پارٹیاں ہیں. کسی پارٹی کا نام کانگریس ہے تو کسی کا کمیونسٹ، کسی کا نام جن سنگھ ہے تو کسی کا سوشلسٹ. باوجود یہ کہ ان تمام پارٹیوں میں آپ ہی جیسے کھاتے پیتے انسان شامل ہے، مگر ان کی الگ الگ نشانیاں ہیں. آپ نے ان نشانوں کو دیکھ کر معلوم کر لیتے ہیں کہ فلاں کہاں کا رہنے والا ہے، یہ فلاں کس پارٹی سے تعلق رکھتا ہے. یہ تو گفتگو ہے ان چیزوں کے بارے میں جو ہماری نگاہوں سے گزرتی ہے، مگر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہماری نگاہوں سے دکھائی نہیں دیتی مگر ان کے کچھ نشانات ہوتے ہیں جن سے ان کے وجود کا پتہ چلتا ہے. مثال کے طور پر ہوا دکھائی نہیں دیتی مگر جب پتے ہلتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ ہوا چل رہی ہے. اسی طرح کفر، نفاق، فسق، ایمان جیسی چیزیں ہماری ظاہری سی آنکھوں سے نظر نہیں آتی مگر کچھ علامتیں ایسے ہیں جن سے ہم پہچان جاتے ہیں کہ کون مخلص ہے اور کون منافق، کون مومن ہے اور کون فاسق. اس حدیث میں ایماندار کی یہ نشانیاں بتائی گئی ہے کہ وہ نماز پڑھتا ہو، روزہ ہے چند مخصوص دن کے لیے، حج و زکوٰۃ ہے دولت مندوں کے لیے، لیکن نماز ایک ایسی چیز ہے جو سال کے ہر دن میں غریب ہو یا امیر، دولت مند ہو یا فقیر، جاہل ہو یا عامل، سب پر فرض ہے. یعنی یہی وجہ ہے کہ تاجدار مدینہ فخر رسل جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر. ترجمہ، جس آدمی نے قصد نماز چھوڑ دی اس نے کافر والا عمل کیا. یعنی نماز چھوڑنا مسلمانوں کا کام نہیں ہے. مرد مسلم سب کچھ چھوڑ سکتا ہے مگر نماز چھوڑنا اس کے لیے کوئی گوارا نہیں ہونا چاہیے. مگر افسوس ہے کہ آج کا مسلمان اس موٹی سی بات کو نہیں سوچتا اور ایک ایسے عمل سے اپنے کو دور رکھتا ہے جو اس کے مسلمان کہلانے کے لیے ضروری ہے. یہی وجہ ہے کہ آج باوجود مسلمان کہلانے کے ذلیل و خوار ہے. دنیا میں ذلت منقبت ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہے. اگر یہی حال رہا تو آخرت میں بھی ہم کامیابی کا منہ نہیں دیکھ سکتے. ہمارا کام کہنا ہے، کاش کہ آپ سنیں اور اس پر عمل کریں. الحمدللہ رب العالمین. ماشاء اللہ.